بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو اسلام سے نکالا، انہوں نے خود اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنی تالیفات کے ذریعے، اپنے مقالوں کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو اسلام سے نکالا۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان نہیں، نہ صرف یہ کہ وہ کافر ہے، بلکہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ تو بتائیے ظلم کس کی طرف سے ہوا؟ وہ قوم جس کا پیشوا آنے کے بعد جو اربوں مسلمان آباد ہیں، ان سب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، کہتا ہے یہ سب اسلام سے خارج ہے، یہ کافر ہیں۔ تو نکالا کس نے؟ اس نے نکالا۔ اور اس لحاظ سے بات یہ بھی اس لحاظ سے سمجھنے کی بات ہے کہ جب نبوت کا دعویٰ آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اور جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، جب کوئی نبی آتا ہے تو اس کی امت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتا، اس کی تکذیب کرتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی نے جب دعویٰ کیا تو اس کا منطقی نتیجہ یہ کہ وہ جو اس کو نہ مانے اس کو کافر قرار دیا۔ تو کافر اس نے قرار دیا، یہ کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہیں۔ کافر بھی ہم تو اپنے کلام میں ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ ہم اگر اختلاف بھی کریں تو اختلاف بھی تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں ہو۔ کسی غیر مسلم کو غیر مسلم قرار دینا کوئی گالی نہیں ہے۔ اگر ہم کسی عیسائی سے کہتے ہیں بھائی آپ مسلمان نہیں ہیں، کوئی گالی ہے؟ کسی غیر مسلم کو غیر مسلم قرار دینا کوئی گالی نہیں۔ اگر یہودی کو کہے کہ بھئی تم مسلمان نہیں ہو تو وہ تسلیم بھی کرے گا اور اس کو کوئی گالی بھی نہیں سمجھے گا۔ لیکن لہذا ہماری طرف سے یہ بے شک کہا گیا اور کہا جاتا رہا، کہتے رہیں گے، اپنی زندگی کے آخری سانس تک کہتے رہیں گے۔